أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار بالليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. اس آیت بینہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید اور وحدانیت کی ایک بہت بڑی دلیل ذکر فرمائی تھی اور عرض کیا تھا کہ یہ مضمون دو جگہ پر آیا ہے، ایک تو سورۃ الکہف کے آخر میں ہے اور دوسرا یہاں پر ہے کہ زمین کے اندر جتنے بھی پانی ہیں اگر وہ سب کے سب سیاہی بنا دیے جائیں اور درخت جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب قلمیں بنا دی جائیں اور ساری کی ساری مخلوقات اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی تعریف کو لکھنا شروع کر دے تو تب بھی ما نفیدت کلمات اللہ، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی لیکن اللہ کی حمد و ثنا کے کلمات ختم نہیں. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اللہ کی حمد، اللہ کی قدرت وہ لامحدود ہے اور یہ کائنات کی چیزیں محدود ہیں. محدود چیزیں لامحدود کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ان اللہ عزیز الحکیم، یہ علت تھی ما قبل جو بیان تھا ما نفیدت کلمات اللہ کا، اس کے لیے علت ہے بے شک اللہ غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے. ما خلقکم ولا بعثکم، جس پاک پروردگار کی اتنی تعریف ہیں، جس رب کی اتنی قدرت ہے جو لامحدود ہے، تو وہ لامحدود قدرت کا مالک وہ محدود مخلوق کو پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس لیے فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کا پیدا کرنا اور تم سب کا دوبارہ زندہ ہونا الا کنفس واحدہ، ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک انسان کو زندہ کرنا ہے. جیسا ایک کا زندہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، سب کا زندہ کرنا اس کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب قیامت کے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سے فرمائے گا اور وہ جب سور پھونکیں گے تو دوسری سور جب پھونکی جائے گی تو اس سور سے تمام کے تمام انسان ایک ہی وقت میں زمین سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور زمین میں ایک 4 انگل کے برابر بھی جگہ نہیں ہوگی جہاں سے کوئی آدمی نہ اٹھ رہا ہو. اس طرح سے اٹھیں گے جیسا کہ زمین سے سبزہ بارش کے بعد اگتا ہے، تو اس طرح سے وہ زمین سے نکل رہے ہوں گے. اس لیے فرمایا کنفس واحدہ، اس طرح سے ہے جیسا کہ ایک جان کو زندہ کرنا ہے، ایک کا زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں، تو اتنے سب کا زندہ کرنا بھی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب سننے والا بھی ہے اور خوب دیکھنے والا بھی ہے. یعنی جس طرح سے یہ بھی علت ہے، تعلیل ہے. کیا مطلب؟ کہ جس طرح سے اللہ کا سمع سننا وہ لامحدود ہے، اللہ کا بصر اللہ کا دیکھنا لامحدود ہے، اسی طرح سے یہ مرنے کے بعد اٹھانے کی قدرت بھی اللہ کی لامحدود ہے. علم تر ان اللہ، اب اس پر مزید دلیل آئی ہے
کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ کہا یہ تم نہیں دیکھتے ہو اتنا بڑا انقلاب جو تم روزانہ دیکھتے ہو، کیا یہ روزانہ اتنا بڑا انقلاب اللہ کی قدرت کی دلیل نہیں ہے؟ جو پاک پروردگار اس انقلاب پر قدرت رکھتا ہے وہ بوسیدہ اور ذرے مٹی کے دوبارہ جوڑے اور ان میں ہڈیاں پیدا کریں اور ان پر جسموں کو دوبارہ سے جوڑے، بال کھال کو واپس لے کے آئے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس لیے کہ جو اتنا بڑا انقلاب برپا کرتا ہے روزانہ، جو روزانہ آپ دیکھتے ہو، کیا الم تر ان اللہ یولج اللیل، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی تو ہے یولج اللیل فی النہار، جو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور رات کو دن کو داخل کرتا ہے رات میں۔ یہ دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی رات کو لمبا کر دیتا ہے، دن میں آ جاتی ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ مغرب ہو رہی ہے، 7:25 پر مغرب ہو رہی ہے، اور آہستہ 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 یہ وقت بڑھتے پیچھے ہوتے یہ رات کا حصہ بننا شروع ہو جائے گا۔ یہ 7 بجے کا وقت جو دن کا حصہ ہے یہ کیا بنے گا؟ رات کا حصہ بنے گا۔ جب سردیاں آئیں گی تو 7 بجے تو عشاء ہو رہی ہوگی۔ تو اب کیا کر دیا اللہ پاک نے؟ رات کو دن کے اندر داخل کر دیا۔ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو اللہ پاک داخل کرتا ہے رات میں، اسی طرح سے دن کو بڑھا دیتا ہے، رات کو گھٹا دیتا ہے۔ یہ دوسرا معنی یہ ہوتا ہے یولج اللیل فی النہار، کہ جناب رات ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، اچانک اللہ تبارک تعالیٰ دن کو ہٹا کر رات کو لاتا ہے، رات کو ہٹا کر دن کو لاتا ہے۔ یہ تغیر، یہ انقلاب اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، مزید یہ کہ اس نے تمہارے کام میں لگائے ہیں، تمہارے تابع کر دیے ہیں، الشمس سورج کو، والقمر اور چاند کو تمہارے تابع کر دیا۔ یہاں دونوں کے الگ الگ فائدے کے نوائے، ایک ہے یولج اللیل فی النہار و یولج النہار، یعنی رات کا لمبا ہونا، دن کا مختصر ہونا، اور دن کا لمبا ہونا، رات کا مختصر ہونا، یہ مستقل فائدہ، اور سورج اور چاند مستقل فائدے ہیں۔ اگر پہلے کہا جب رات اور دن کا تذکرہ آ گیا تو دوبارہ سے سورج اور چاند کے تذکرے کی ضرورت کیا آئی؟ اس لیے کہ دن کا لمبا ہونا اور رات کا مختصر ہونا، اور رات کا لمبا ہونا، دن کا مختصر ہونا، وہ الگ فائدہ ہے، اور مزید سورج کا روشن ہونا یہ ایک الگ فائدہ ہے۔ سورج کا روشن ہونا الگ فائدہ ہے جس کی روشنی سے تم انتفاع حاصل کرتے ہو، اور اسی طرح سے چاند کی چاندنی سے بھی تم انتفاع حاصل کرتے ہو، دونوں کے الگ الگ فوائد ہے۔ پھر پہلے فائدے کے اندر یولج اللیل، وہاں رات کو مقدم کیا، اور دوسرے فائدے کے اندر وسخر الشمس، یہاں شمس کو مقدم کیا، شمس کو پہلے ذکر فرمایا، اس لیے کہ شمس کے فائدے اظہر ہیں، زیادہ ظاہر ہیں۔ اس لیے کل یجری الی اجل مسمی، ان میں سے ہر ایک یجری، کل من الشمس والقمر، شمس اور قمر میں سے ہر ایک چل رہا ہے، الی اجل مسمى، ایک وقت متعین تک، اور وہ وقت متعین کون سا ہے؟ وہ وقت قیامت ہے۔ وقت قیامت تک ان کے اندر جری اور ان کے اندر جریان کا تسلسل رہے گا، چلنے کا تسلسل رہے گا، اور جب وقت قیامت کا آ جائے گا توجمع الشمس والقمر، سورۃ القیامہ میں مضمون ذکر فرمایا، اللہ اس دن چاند اور سورج کو ایک جگہ جمع کر دے گا اور سب نظام فنا ہو جائے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو پاک پروردگار اتنی قدرت رکھتا ہے وہ تمہارے اعمال سے بھی باخبر ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ دلائل جو ہم نے ذکر کیے، پہلی دلیل پیچھے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ،
اس دلیل کو کہتے ہیں علی سبیل الاعتراف من الخصم، مد مقابل بھی اس کو جانتا ہے۔ آیت نمبر 25 میں کہا کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمینوں کو کس نے پیدا کیا، کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ پھر دوسری دلیل آئی، آسمان و زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ پھر اللہ کی قدرت سمجھائی کہ زمین کے اندر جتنے بھی درخت قلمیں بن جائیں، سمندر سارے کے سارے سیاہی بن جائیں، اور سب انسان اللہ کی تسبیح، تقدیس اور تعریف اور کلمات کو لکھیں تو سب کے سب تھک جائیں گے اور یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوتے۔ پھر سمجھایا تمہارا پیدا کرنا ایک جان کے پیدا کرنے کی طرح ہے، اور پھر فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جو دن ہٹا کر رات لاتا ہے، رات کی جگہ پر دن لاتا ہے، سورج چاند جس نے کام میں لگائے۔ یہ سب کچھ ذکر کرنے کے بعد ذالک بأن اللہ هو الحق ذالک البیان بالادلۃ الکاملہ، یہ جو مکمل دلائل ہم نے ذکر کیے ہیں، ان دلائل کے ذریعے سے ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں لتستیقنوا، تاکہ تم لوگ یقین سے جانو اس بات کو، بأن اللہ هو الحق، اللہ تبارک و تعالی ہی معبود برحق ہے، اللہ ہی معبود برحق ہے، اسی ہی کو مشکل میں پکارا جائے، اسی ہی کو حاجات میں پکارا جائے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، ان تمام ادلہ سے اور دلائل سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، اور اللہ کے سوا جتنے بھی ہیں جن کو تم پکارتے ہو اور جن کو تم سمجھتے ہو وہ کیا ہیں؟ وہ باطل اور بیکار ہیں۔ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ سب کے سب کیا ہیں؟ باطل اور بیکار ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ ملائکہ ہو، چاہے وہ اولیاء ہوں، انبیاء ہوں، جن کو تم حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو سب باطل۔ اور پھر ایک اور بات سمجھیے گا، ذالک بأن اللہ الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، لیکن لفظ ما بتا رہا ہے کہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی بت ہیں یہ سب کے سب باطل ہیں۔ بت صرف وہی نہیں ہے جو پتھر سے تراشا گیا ہے، بت صرف وہی نہیں ہے جو سونا چاندی سے تراشا گیا ہے، بت صرف وہی نہیں ہے جو کسی مورتی کی شکل میں گھڑ لیا گیا ہو، بت آج کے زمانے میں مال بھی ایک بت ہے، اقتدار بھی ایک بت ہے، حب جاہ بھی ایک بت ہے۔ آدمی جن کو سمجھتا ہے کہ میرا کام بس یہیں سے ہوگا، نہیں سمجھے بات؟ آج دنیا یہ سمجھتی ہے بس میرا کام یہی سے ہوگا، یعنی مشکل میں سب سے پہلے جس کی طرف انسان کا ذہن جاتا ہے وہی انسان کا الہ اور معبود ہوا کرتا ہے۔ مشکل میں کس کی طرف ذہن جاتا ہے؟ جو لوگ ارباب اقتدار ہیں اور ان کے ماتحت جو لوگ کام کرنے والے ہیں، اور اسی طرح سے جو تنظیمیں ہیں سیاسی، اور وہ اپنے ارباب اقتدار لوگوں کو، اپنے لیڈروں کو، اپنے قائدین کو الہ اور معبود کا درجہ دے رہے ہیں کہ وہ جو بات کہیں چاہے جائز ہے، ناجائز ہے، غلط ہے، صحیح ہے، اس میں نقصان ہے امت کا، اسی طرح سے امت کی فلاح اور بہبود اس سے متاثر ہو رہی ہے، اسے یہ نہیں دیکھنا، اسے اپنی لیڈر کی بات کو پورا کرنا ہے، تو یہ معبود کا درجہ اس کو دیا گیا ہے۔ یہ بھی بت ہیں، یہ بھی بت ہیں آج کے، اس لیے فرمایا انما يدعون من دونه الباطل، اللہ کے سوا جن کو تم حاجت روا مشکل کشا مانتے ہو نا، اور جن کے بارے میں تمہارا تصور ہے کہ بس یہی ہے میرا سب کچھ، یہی میری دین دنیا ہے اور یہی میرا سب کچھ ہے، اسی سے میرے سارے مسئلے حل ہوں گے، یہ تمہارا بت ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ کی ذات العلی وہ تو بلندیوں والا ہے، اور الکبیر وہ تو کبریائی والا ہے، العلی وہ تو سب کے اوپر ہے، وہ تو سب کے اوپر ہے اور کبریائی والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آیَاتِهِ، تمہیں کیا کیا دلیل اللہ پاک دکھائے اپنی قدرت کے، بھلا یہ بتاؤ یہ دلائل سارے دوسرے دکھا سکتے ہیں جن کو تم حاجت روا مانتے ہو؟ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ، کیا خیال ہے جو کشتیاں تجری فی البحر جو سمندروں میں چلتی ہیں، بِنِعْمَتِ اللَّهِ، بھلا یہ بتاؤ
اللہ کی نعمت کے بغیر یہ چل سکتی ہیں، بنعمت اللہ، با مصاحبت کے لیے ہے، ہاں اللہ کی نعمت کے ساتھ مل کر وہ چلتی ہیں۔ اگر اللہ کی نعمت نہ ہو تو یہ سمندروں کی موجیں، یہ بڑی بڑی موجیں یہ تباہ کر کے دیں گی تمہارے جہازوں کو، اور تمہاری کشتیوں کو جو ہے وہ زیر و زبر کر دیں گی، تہس نہس کر دیں گی اور ڈبو دیں گی۔ یہ تو اللہ کی نعمت ہے، اللہ ہی چلا رہا ہے۔ من آیاتہ، کیا یہ اس کی قدرت کی نشانی نہیں ہے؟ لیریکم، تاکہ وہ پاک پروردگار دکھائے تمہیں، من آیاتہ، اپنی توحید کے دلائل۔ نہیں سمجھے بات؟ کس کے دلائل؟ کہ وہ اکیلا ہے یہ سارے کام کرنے میں، سمندر اسی کے قبضے میں ہے، جیسے چاند سورج اسی کے قبضے میں ہے، سمندر بھی اسی کے قبضے میں ہے۔ تمہیں دکھائے اپنی قدرت کی نشانیاں اور اپنی توحید کی نشانیاں تمہیں دکھائے کہ وہ ان صفات میں اکیلا ہے۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں نشانیاں ہیں، ایک نہیں کئی نشانیاں ہیں۔ سمندروں کا بکھرا ہوا ہونا نشانی، اور سمندروں میں اندر تمہارے راستوں کا پتہ ہونا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی، اور اچانک جو ہے موجوں کے نظر ہونے لگتے ہو اور پھر وہاں سے تم بچ جاتے ہو، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی۔ لکل صبار، یہ ہر اس شخص کے لیے نشانی ہے جو مصیبت پر بہت صبر کرنے والا ہو، شکور اور نعمت پر شکر کرنے والا ہو۔ بات سمجھے بھائی؟ مصیبت پر کیا کرنے والا ہو؟ بڑا صبر کرنے والا ہو، صبار ہیں۔ جب مشکل میں پھنس جائے تو وہ کہے کہ اے اللہ اب اس مشکل سے تو ہی مجھے نجات دے گا، اور شکور، اور وہ بہت زیادہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کرے۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اب ایک مصیبت کی ایک مثال ذکر فرمائی، وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ، اور فرمایا کہ جب ان کو گھیر لیتی ہے ایک موج، اور موجن اس میں جنس قرار دیا جائے تو پھر جمع کئی موجیں ان کو گھیر لیتی ہیں، کالظلل، سائبان کی طرح، بادلوں کی طرح سامنے سے اوپر سے بلند موجیں آ رہی ہیں، اٹھ کے آ رہی ہیں، بکھری ہوئی موجیں، ایسا لگتا ہے جیسا کہ کوئی بادل ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اب صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں، منفردین لہ، اللہ کو منفرد ہو کر پکارتے ہیں۔ اب آج سب کے سب بت بھول گئے، آج سب کے سب بھول گئے کون کیا کرتا ہے، کون بیٹے دیتا ہے، کون بیٹیاں دیتا ہے، کون مشکل سے نجات دیتا ہے، کون سمندر سے نجات دیتا ہے۔ آج کس کو پکاریں گے؟ وہ جو دل و دماغ میں 20 سال سے بت گھسا ہوا تھا وہ سب بھول گیا آج، اس لیے کہ بڑی مصیبت آئی ہے۔ تو کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ، اللہ کو پکارتے ہیں، مخلصین لہ الدین، خالص پکار اسی کے لیے کر کے۔ فلما نجاہم، ہے انسان کا مزاج دیکھیے، فلما نجاہم الی البر، اور جب ہم ان کو خشکی کی طرف لے آتے ہیں، نجات دے دیتے ہیں، فمنہم مقتصد، تو بعض ایسے ہوتے ہیں جو افراط اور تفریط سے بچ کر چلتے ہیں، معنی یہ کہ بہتر ٹھیک چلتے، مقتصد اقتصاد، درمیانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، درمیانہ روی اختیار کریں، اللہ پاک کی بندگی میں اعتدال کریں، اعتدال سے وہ لگ جاتے ہیں، ایک رائے راست پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ اعتدال کے ساتھ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ سمندر میں موج گھیر لے، بھائی دنیا میں بھی کوئی موج گھیر لے، دنیا میں بھی کوئی مصیبت آ جائے، یہ تو ایک مثال ذکر فرمائی ہے، کوئی بھی مصیبت آ جائے اس مصیبت میں خالص اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب اللہ پاک اس مصیبت سے نجات دے دیتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ فمنہم مقتصد، بعض تو پھر اچھے بن جاتے ہیں کہ ہاں وہ مصیبت سے نکلا ہے اور صحیح زندگی گزار۔ اب ایک مثال دیتا ہوں، حدیث میں بڑی پیاری مثال آئی، حدیث میں ارشاد فرمایا، مومن کی مثال، منافق کی مثال ایسی ہے، ٹھیک ہے، کہ
مومن ایسا ہوتا ہے جب مصائب میں گھر جاتا ہے، پریشانیوں میں گھر جاتا ہے، تو ان مصائب سے نکلنے کے بعد اپنے عواقب اور اپنے انجام پر غور کرتا ہے کہ آخر اس کا سبب کیا ہے، اور میری کوئی نافرمانی ہے، اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنی زندگی کو بہتر کر لیتا ہے، گویا کہ وہ مصیبت اس کے لیے رہبر بن جاتی ہے، صحیح راستے پر اس کو ڈال دیتی ہے۔ اور منافق فرمایا اس کی مثال اس اونٹ کی سی ہے جس کو مالک نے باندھ دیا، پھر کھول دیا، پھر باندھا، پھر کھول دیا، کھولا، پھر وہی حرکتیں کر رہا ہے، اسے نہیں اندازہ کہ مجھے یہ مصیبت اللہ نے کیوں ڈالی ہے، کیوں مصیبت آئی ہے، وہ اس مصیبت سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتا۔ تو مومن تو یہ چاہیے کہ مصیبت کے آنے کے بعد اپنی زندگی کو بدل دے، اس کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب برپا ہو جانا چاہیے، زندگی بدل دے، نافرمانی کی زندگی کو چھوڑ دے، اطاعت و فرم برداری کی زندگی پر آ جائے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے جب مصائب میں گرتے ہیں تو منتیں مانتے ہیں، اگر اس مصیبت سے نکل گئے تو یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور جب مصیبت سے نکل جاتے ہیں تو اب تعویلیں کرتے ہیں، اس سے بچنے کی کوئی راہ، منت سے بچنے کا کوئی راستہ نکالتے ہیں۔ بات سمجھے بھائی؟ تو یہ ہوتا ہے روزانہ۔ اب وہ پرسوں ایک شخص نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ جناب وہ گھر میں بیماری آ گئی تھی اور ہم نے ایک منت مانی تھی کہ یہ بکرا جو ہے نا، ایک بکرا ہم جو ہے نا ذبح کریں گے۔ اب وہ مصیبت تو ہو گئی دور، اللہ نے کرم فرمایا، بکرا تو ہمارے پاس ہے، کیا اس کو قربانی دے دیں؟ اس کو قربانی دے دیں؟ بھائی میں نے کہا اللہ کے بندے، اس کی منت مانی ہوئی ہے، اس کو منت میں ذبح کرو، فقیروں کو کھلاؤ۔ تو بات یہ ہے کہ جب اس مصیبت سے نکلتے ہیں نا تو پھر مصیبت سے نکلنے کے بعد حالت بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہتا ہے قرآن وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ۔ ہاں بعض تو اقتصاد کے راستے پر چلتے ہیں، افراط اور تفرید نہیں کرتے، صحیح چلتے ہیں، وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، لیکن ہماری نشانیاں جو ہم نے سمندر میں دکھائی ہیں، مصیبتیں دکھائی ہیں، ان مصیبتوں کے اندر سے گزارا ہے، پھر سے نکلنے کے بعد ان کا انکار کرنے لگتا ہے۔ الا کل خطار کفور۔ خطار، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ خطار کا معنی لکھتے ہیں غدار، غدار انسان ہے، دھوکے باز ہے۔ سمجھو بھائی، دھوکہ دیا اس نے نا، کہ وہاں منت مانی تھی، وہاں نیت کی تھی کہ اب تو بس میں 100% اللہ کا بندہ بن کے چلوں گا، اور جب نکل کے آیا تو وہ سب بھول گیا۔ یہ دھوکہ ہے، کفور ناشکرہ ہے، دونوں کے دونوں صیغے مبالغے کے، خطار بڑا دھوکہ باز، اور کفور بڑا ناشکرہ۔ یہ پھر ہماری آیات سے عبرت حاصل نہیں کرتا، یہ ہماری قدرت سے عبرت حاصل نہیں کرتا، اس مصیبت میں کیوں ڈالا گیا تھا اس سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد اللہ حق۔ دنیا کی زندگی کی حقیقت سمجھائی گئی۔ آج جب اس مصیبت سے نکلنے کے بعد پھر واپس ان دنیا کی رنگ رنگیلیوں کے اندر تم مبتلا ہو جاتے ہو اور تم اپنے پاک پروردگار کو بھول جاتے ہو، بتاؤ وہ قیامت کا دن آنے والا ہے، وہاں تمہاری دنیا کہاں جائے گی؟ آج تم اولادوں کی محبت میں آ کر رب کو بھول جاتے ہو، بتاؤ قیامت کا دن آئے گا، اس دن تمہاری اولادیں کہاں ہوں گی؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، چھوڑ دو کفر کو، شرک کو، نافرمانی کو چھوڑ دو، اپنے پاک پروردگار کی نافرمانی سے بچو، اتقوا، بچو اپنے رب کی نافرمانی سے، واخشوا یوما، اور ڈرتے رہو اس دن سے، لا یجزی والد عن ولدہ، جس دن نہیں کفایت کرے گا کوئی باپ اپنی اولاد کی جانب سے۔ معنی یہ ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی جانب سے بدلہ نہیں دے گا کہ آج میرا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے، میں اپنی کوئی 2-4 نیکیاں دے کر اس کو بچا لوں۔ نہیں، کوئی باپ اپنے بیٹے کو اپنی طرف سے بدلہ دے کر نہیں بچا سکے گا۔ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ ہی وہ مولود جو پیدا ہوا، جو بچہ ہے، نہ ہی وہ جازن، نہ وہ بدلہ دینے والا ہوگا اپنے باپ کی جانب سے، شیئا، ذرہ برابر بھی،
یہ کوئی بدلہ ایک دوسرے کی جانب سے نہیں دے سکے گا. ہر اپنے کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اپنے عمل کے بدلے میں گھرا ہوا ہوگا، ہر نفس اپنے عمل کے بدلے میں وہاں پر گرفتار ہوگا. سمجھے؟ ہر نفس. ان وعد اللہ حق، خبردار اللہ کا وعدہ برحق ہے. یہ وقت، یہ دن موعود آنے والا ہے، جس دن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یہ آنے والا ہے. لہذا فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا غافل نہ کرے، تمہیں دنیا دھوکہ نہ دے. فلا تغرنکم، ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا. بڑی تاکید ہے اس لفظ کے اندر. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اور تمہیں دنیا دھوکہ نہ دے، ایسے دنیا میں منہمک ہو جاؤ، نہیں کرنا ایسو. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد سے بھی تمہیں غافل نہ کرے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے بھی تمہیں دھوکہ نہ دے. الغرور، الغرور غرور دھوکے باز. غرور شیطان کو کہتے ہیں. ایک ہے غرور، ایک ہے غرور، ٹھیک ہے. ایک ہے کفور، ایک ہے کفور، ایک ہے شکور، ایک ہے شکور. یہ لفظوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے. شکور شین کے زبر کے ساتھ، شکر کرنے والا. شکور شکریہ، مصدر ہے یہ. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، وہ شکور ہے. ہم آپ سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، کوئی شکریہ نہیں چاہتے، اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، جب کسی کا نام رکھتے ہیں نا تو عبد الشکور ہوتا ہے، عبد الشکور نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. عبد الصبور، سواد کے اوپر زبر ہوگی، عبد الصبور ہوتا ہے، عبد الصبور نہیں ہوتا. سمجھ رہی میں بھائی؟ عربی سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہے تو پھر کیسے پتہ چلے گا؟ ٹھیک ہے، بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. تو غرور ہے ان کے اوپر زمر پیش ہو جائے. غرور دھوکے کو کہتے ہیں، اور غرور دھوکہ باز، دھوکہ دینے والا، شیطان مراد ہے اس، ٹھیک ہے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکہ نہ دے اللہ سے. کون؟ الغرور. وہ سورہ انفطار میں کیسے سمجھایا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کرم کرنے والے رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، تیرے اعضاء اس نے درست بنائے، فعدلک، تیرے اعضاء میں تناسب رکھا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس طرح سے اس نے چاہا اس طرح سے تجھے پیدا کیا. ایک یہ کہ تو چاہتا کہ اے اللہ مجھے ایسا پیدا کر دے، ارے تیری چاہت تو ناقص ہے، اللہ کی چاہت تو کامل ہے نا. اس نے اپنی چاہت کے مطابق تجھے پیدا کیا، اس کی وہ چاہت ہے جو میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس رب سے تجھے کس نے غافل کیا؟ اس رب سے تجھے کس نے غافل کیا؟ کیوں غافل ہو گیا؟ اللہ اکبر، سمجھنے کی بات ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ. اب بات آ گئی کہ یہ قیامت کی بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہ وقت کب آئے گا؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، فرمایا اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم کہ کب واقع ہے. ایان مرساہا، اس کا وقوع کب ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. اس کی نشانیاں حدیث میں بتلا دی گئی ہیں، اس کا صحیح ٹھیک علم کب ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. نمبر 2، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارشوں کا ٹھیک علم اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. بارشیں کس وقت برسیں گی، کتنی برسیں گی، کس کیفیت کے ساتھ برسیں گی. باقی محکمہ موسمیات کی طرف سے جو رپورٹ آتی ہے تخمینی رپورٹ ہے، تحقیقی رپورٹ نہیں ہوتی.
تخمینی رپورٹ ہے. تخمینی رپورٹ کبھی کبھی درست ہو جاتی ہے، کبھی کبھی درست نہیں بھی ہوتی. وہ ظاہری نشانیوں کو دیکھ کر اندازہ کرتے ہیں، ظاہری نشانیوں کو دیکھ کر اندازہ کرتے ہیں، موسم کی صورتحال کو دیکھ کر اندازہ کرتے ہیں کہ اس رفتار سے جب وہ بارش، اس رفتار سے بادل بن رہا ہے تو آگے بارش کی توقع ہے. یہ سب تخمینی باتیں ہوتی ہیں، سمجھے بھائی. اب مثال کے طور پر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی یہاں سے چلتا ہے، وہ آپ یوں سمجھیے صدر تک جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. اب اس کی رفتار بھی آپ کو معلوم ہے اور آگے سگنل بھی آپ کو سارے پتہ ہیں، ٹریفک کا بھی آپ کو اندازہ ہے. آپ نے ٹھیک اپنے پاس دیکھ کر بتلا دیا کہ بھائی یہ آدھے گھنٹے میں 30 منٹ میں وہاں پہنچائے گا. اب 30 منٹ میں وہاں پہنچ گیا تو کوئی آپ غیب کا علم جانتے ہیں؟ نہیں سمجھے بات. 30 منٹ جو آپ نے خبر دی ہے، یہ 30 منٹ تخمینی آپ نے بتائے ہیں. اس سے کم بھی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اور اتنا بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ سب تخمینی چیزیں ہیں نا، تخمینی چیزیں ہیں. آپ نے راستے کا اندازہ کیا، ان سب چیزوں کا اندازہ کر کے آپ نے لگایا. تو یہ ہے یہاں پر وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ اللہ ہی جانتا ہے ما فی الارحام، ارحام کے اندر کیا ہے، رحم مادر میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے. اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ یعلم ما فی الارحام، ارحام کے اندر کیا چیز ہے، اس کو سمجھنے کی ہے. جیسا کہ آج کل جدید آلات و اسباب سے اس بات کو جان لیا جاتا ہے، جنس کا پتہ کر لیا جاتا ہے، نر مادہ کا پتہ کر لیا جاتا ہے، بچی بچے کا انطراق کر لیا جاتا ہے. تو یہاں تو یہ بات آ رہی کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ما فی الارحام، ارحام کے اندر کیا چیز ہے. تو یاد رکھیے گا اس میں مفسرین نے جو بات لکھی ہے بڑی پیاری ہے. یہاں پر ماں کا لفظ استعمال فرمایا، من کا لفظ استعمال نہیں فرمایا. جنس کو بتلانے کے لیے من کا لفظ آتا ہے، من آتا ہے. من فی الارحام کے پیٹ میں کون ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، یہ ماں ہے. ماں صفات کو بیان کرتا ہے. جب میں آپ سے، میں کسی آدمی سے پوچھتا ہوں من ابو کا، آپ کا والد کون ہے، تو آپ اپنے والد کا نام بتائیں گے. جب میں پوچھتا ہوں ماں ابو کا، آپ کا باپ کیا ہے، تو آپ اپنے باپ کی صفات بتائیں گے، وہ کام کیا کرتا ہے، مشغلہ کیا ہے، پیشہ کیا ہے. تو یہاں پر ماں ہے، ماں سے مراد صفات ہیں، کہ جو پیدا ہونے والا ہوگا، جو جنس دنیا میں آئے گی، وہ کن صفات کی حامل ہوگی، کیا وہ نیک ہوگی، وہ بد ہوگی، وہ کیسا ہوگا، یہ بات مذکور ہے یہاں پر. اور یہ کوئی نہیں جانتا. بات سمجھیں بھائی، یہ کوئی نہیں جانتا پیدا ہونے والے کی عادات و اطوار کیا ہوں گی. ماں باپ کی بڑی توقع ہے، بڑی تمنا ہے، بڑے ارمانوں سے بچہ اللہ سے مانگا ہے، اور جب وہ جوان ہو گیا تو وہ باغی اور نافرمان ہو گیا. ٹھیک ہے، کیا ماں باپ نے جو بچپن کی تربیت کی تھی، اس نظریے سے تو تربیت نہیں کی تھی کہ اپنا دشمن ہم پال رہے ہیں، لیکن دشمن بن گئے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور نہیں جانتا کوئی انسان کہ کل وہ کیا کرے گا، کل کیا کرے گا، کل کے متعلق نہیں جانتا. یہ چوتھا خاصہ ہے، یہ علم باری تعالیٰ ہے. اللہ ہی جانتا ہے کہ کل کوئی کیا کرے گا. کل کا ارادہ کر دیا آپ نے، کل ٹھیک 12 بجے مجھے یہ کام کرنا ہے، لیکن آپ کے ارادے کے بیچ میں کوئی ذات حائل ہو جائے گی جو اس ارادے کو پورا نہیں کرنے دے گی. آپ کا یہ ارادہ کبھی پورا ہو بھی جائے گا، اور کبھی ٹھیک 12 بجے کوئی اور حادثہ بیچ میں آ گیا کہ آپ وہی کام نہیں کر پائے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے پروردگار کو پہچانا ہے عزائم کے ٹوٹنے کے ساتھ. میں نے ایک عزم کیا کہ کل میں یہ کام کروں گا، لیکن کل آنے سے پہلے پہلے وہ کام نہیں ہو پایا. کل جب وہ وقت کام کا آیا تو اور ایسی مصروفیت مشغولیت آ گئی. میں جانتا ہوں کہ کوئی ذات میرے اور میرے ارادوں کے بیچ میں حائل ہے، وہ ذات اللہ کی ہے. اور کوئی نفس نہیں جانتا ماذا تکسب غدا، کہ کل کیا کرے گا. اور 5واں وما تدری نفس، اور کوئی نفس نہیں جانتا بأی ارض تموت، کس زمین پر اس کی موت آئے گی، کہاں اس کی موت آئے گی، کہاں موت آئے گی. موت سے کہاں بھاگے گا انسان. جہاں موت لکھی ہوئی ہوتی ہے وہاں آدمی خود جاتا ہے. نہیں سمجھے، وہاں آدمی خود جاتا ہے.
اس لیے تفاسیر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص جو ہے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تھا، اور ایک شخص ملک الموت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہ اس شخص کو بڑے گور گور کے دیکھ رہا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے سے اس شخص نے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے جو مجھے گور گور کو دیکھ رہا تھا جب چلے گئے ملک الموت؟ کہا یہ ملک الموت تھے۔ کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میرا کوئی وقت قریب ہے، یہ مجھے گور گور کے دیکھ رہا تھا۔ ہیں جی، پھر کیا کریں؟ تو اس نے کہا سلیمان علیہ السلام سے درخواست کی، مجھے آپ جو نا اپنے تخت کو حکم دیں کہ مجھے وہ بہت دور چھوڑ کے آ جائے، کوئی دور بلاد ہند میں شام سے اٹھایا اور ہند کے کسی بلاد میں پہنچا دیا، وہاں چھوڑ کے آ گئے۔ چلو جی، اگلے وقت میں شام کو ملک الموت پھر حاضر ہوئے۔ ملک الموت سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا آپ اس شخص کو گھور رہے تھے، اس کو تمہیں وہاں بھجوا دیا؟ تو انہوں نے کہا میں یہی دیکھ رہا تھا کہ مجھے حکم ہے وہاں اس کی روح نکالنی ہے شام کو، اور یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ سمجھے بھائی، یہ یہاں بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے؟ روح اس کی مجھے وہاں نکالنی تھی شام کو، یہ یہاں بیٹھا ہوا جائے گا کیسے؟ تو میں سوچا کہ اللہ کا نظام ہے، اللہ پہنچائے گا کسی طرح سے، آپ نے پہنچا دیا، سہولت کر دی۔ سمجھے بھائی؟ تو انسان اپنی موت کی طرف خود کھنچ کے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے عزیزو، موت سے فرار نہیں ہے، بچ نہیں سکتا، موت سے بچ نہیں سکتا انسان۔ اپنی دفاع کے اسباب اختیار کرنا منع نہیں۔ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا، اللہ نہ کرے 100 بار نہ ہو، راستے میں کسی حادثے کا شکار ہو گیا، موت ہو گئی۔ اب گھر والے کہیں نہ نکلتا تو اچھا تھا، نہیں بھائی یہ نہ کہو، یہ نہ کہو، یہ نہ کہو۔ اگر کسی کام سے نکلا تھا تو موت لکھی ہوئی تھی اس کی، اسی طرح سے اس کی موت تھی، وہ موت ہی اس کو لے کر گئی ہے باہر، اسی طرح سے اس کی موت نے آنا تھا۔ یہ جو تم کہتے ہو نا کلمہ لو حدیث میں آتا ہے، یہ شیطان کے لیے راستہ کھولتا ہے۔ اگر یوں ہوتا نا تو یہ نہ ہوتا، اگر یہ نہ جاتا نا تو نہ مرتا۔ نہیں بھائی نہیں، فلاں ہسپتال میں لے جاتے نا تو نہ مرتا، یہ غلط نہیں۔ تم اسباب اختیار کرو اپنی طرف سے، لیکن جب اسباب کے اختیار کرنے کے بعد تمہارے اسباب فیل ہو گئے اور پھر بھی جناب وہ کام، وہ ضرر اور نقصان ہو گیا، تو فرمایا پھر تم یہ کہو قدر اللہ ما شاء فعل، جو اللہ کے یہاں مقدر تھا وہ اللہ نے کر دیا، اور جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں کرتا۔ بس اس پر ایمان رکھو، ٹھیک ہے جی۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان 5 چیزوں کی کیا تخصیص ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جاننے والا ہے ہر شے کو، علیم خبیر، اللہ پاک جاننے والا اور باخبر ہے۔ صرف ان 5 چیزوں کی تخصیص نہیں ہے، ہر شے کو اللہ پاک جاننے والا ہے۔ یہ جو 5 چیزیں ہیں ان کو مفاتیح خمسہ کہا جاتا ہے، 5 چابیاں، مفاتیح خمسہ، یہ اللہ کا اختصاص ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، قیامت کے بارے میں جس سے بھی پوچھا جائے گا وہ نہیں جانتا سائل سے زیادہ۔ جیسے سائل کو نہیں پتا ایسے ہی مسئول کو بھی نہیں پتا، قیامت کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے۔ البتہ نشانیاں آپ نے حدیث میں بیان کی ہیں، اور ان نشانیوں کے بیان کرنے کے بعد آپ نے اس آیت کو تلاوت فرمایا، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ یہ روایت جو میں نے بیان کی ہے یہ کئی طرق سے جو ہے مروی ہے۔ ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت نقل کی اس میں یہی نشانی ہے، ان تلد الامۃ ربتها، نشانی یہ ہے کہ لونڈیاں، ان تلد الامۃ ربتها، لونڈیاں اپنی ملکہ کو جنیں گی۔ اس کے کئی معنی ہیں، بس آسان معنی یہ سمجھو کہ اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو جائیں گی۔ اور ان تر الحفاۃ العراۃ العالۃ الشاء یتطاولون البنیان، فرمایا کہ تم دیکھو گے ننگے پیر ننگے جسم بکریوں کے چرانے والے وہ بڑی بڑی بلند و بالا عمارتوں کے بنانے میں فخر کر رہے ہوں گے۔ یہ نشانیاں بیان فرمائی۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، اس میں یہ آیت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ آیت بھی پڑھی۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی مدینہ منورہ میں گزری، اور امام دار الہجرہ کہلاتے ہیں، اور مدینہ منورہ سے نکلنے کا جی نہیں چاہتا تھا، اس لیے خیال تھا کہ مدینہ سے اگر نکلا تو کہیں راستے میں اگر موت آ جائے گی تو وہاں ہی دفنا دیا جاؤں گا، اور میں مدینہ میں مرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی جس سے ہو سکے بن پڑے تو ایسا کر لے وہ مدینہ میں مرے، جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی سفارش کروں گا، میں اس کی سفارش کروں گا۔ تو اس وجہ سے بہت سارے کبار محدثین علماء نے مدینہ منورہ کو اپنا مسکن اس لیے بنا لیا، آخری عمر میں پکے وہیں چلے گئے، سمجھے بھائی؟ ہمارے علماء دیوبند کے بہت سارے اکابر وہاں چلے گئے، اور وہاں ان کی زندگی گزری، اور وہاں ہی ان کا جو ہے وہ خاتمہ ہوا۔ اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے جن لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین و ایمان ہوتا ہے، وہ پھر اس طرح سے سارا گھر بار چھوڑ کر مدینہ میں منتقل ہو جانا، سب کچھ چھوڑ کے وہاں منتقل ہونا، کس کے لیے؟ مرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا، میں حج کا ارادہ بھی کرتا ہوں، عمرے کا ارادہ بھی کرتا ہوں، ڈر لگتا ہے کہیں راستے میں موت نہ آ جائے، اور میں مدینہ میں مرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ پتہ چل سکتا ہے کہ میں کب مروں گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ سے 5 انگلیوں کا اشارہ فرمایا، یوں اشارہ فرمایا۔ تو اب صبح پریشان ہوں گے کہ بھائی یہ 5 دن مراد ہیں، 5 ہفتے مراد ہیں، 5 سال مراد ہیں، 5 مہینے مراد ہیں، کیا کیا جائے؟ علامہ ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ جو معبر تھے، خواب کی تعبیر بتلانے والے بڑے ماہر تھے، تو ان کے پاس پیغام بھیجا۔ ہر آدمی کا اپنا فن ہوتا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فن فقہ ہے، حدیث ہے، ان کا فن ہے، ان کا فن تعبیر ہے، تعبیر میں بڑے ماہر تھے، تو ان سے جا کے تعبیر معلوم کروائی تو وہ مسکرائے، کہا حضرت نہ 5 دن مراد ہیں، نہ 5 مہینے مراد ہیں، نہ 5 سال مراد ہیں، یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے، خمس لا یعلمہن الا اللہ، 5 چیزوں کا علم اللہ ہی جانتا ہے، آپ کب مریں گے یہ اللہ ہی جانتا ہے، مجھے نہیں پتا۔ خمس لا یعلمہن الا اللہ، 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ ہی جانتا ہے، یہ خاصہ خداوندی ہے، اس میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر اس میں اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے کو کوئی شریک کرو گے تو پھر شرک ہے، بات سمجھے بھائی؟ شرک ہے، بیکار کی باتیں ہیں، سمجھے بھائی؟ وہ آج کل ایک ساتھی آیا، مول صاحب میری موٹر سائیکل گم ہو گئی، پھر کیا کریں جی؟ میں موٹر سائیکل گم ہو گئی تو میں بتا سکتا ہوں وظیفہ عمل حدیث میں 2 ایک بات بتائی، یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو، نہیں یہ تو پڑھوں گا، آپ کچھ بتائیں کہ کیا ہو سکتا ہے، کہاں گئی ہے؟ ارے اللہ کے بندے میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ نہیں کوئی استخارے کے ذریعے سے کچھ آپ بتائیں تو صحیح کہ وہ کہاں گئی ہے۔ اور اگر میں نے کوئی جھوٹ سوٹ کہہ بھی دیا کہ فلاں جگہ گئی اور فلاں لے کے گیا ہے تو پھر اس پر تو مت پوچھو قیامت کیسی ٹوٹتی ہے۔ اتنا یقین ادھر اور دعاؤں پر یقین نہیں، عمل پر یقین نہیں ہے۔ اللہ کے بندو عمل پر یقین کرو بھائی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گمشدہ کے وقت پڑھنے کی دعا بتائی، اللہم راد الضال، یہ دعا پڑھو، دعاؤں کا اہتمام کرو نا، اللہ سے مانگو۔ اس کے بعد سورہ سجدہ، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اس صورت میں بھی قیامت ہی کا بیان ہے، جیسے پیچھے صورت میں قیامت کے دلائل تھے اور اس سورہ مبارکہ میں قیامت ہی کا بیان ہے، سارا تقریباً قیامت کا بیان ہے۔ آخری رکوع کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلقہ کچھ باتیں آئی ہیں، اور پھر بھی اس میں تقریباً آخر میں پھر واپس عود کر کے لفظ قیامت کی طرف آئے گا۔ تو 3 رکوعوں پر یہ مشتمل صورت ہے، اور یہ قیامت کے حالات و احوال کو بیان کر رہی ہے، اور قیامت کی ہولناکی کو دیکھیے ذرا۔ الف لام میم حروف مقطعات سے شروع ہونے والی یہ بھی صورت ہے، اور اس کے اندر بھی شروع میں قرآن مقدس کی صفات کو اللہ نے بیان فرمایا۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین،
تنزیل الکتاب یہ نازل کرنا ہے کتاب کا، یہ نزول ہے کتاب کا، کس کی جانب سے؟ من رب العالمین، اس پاک پروردگار کی جانب سے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ لا ریب فیہ، اس کے نزول من اللہ ہونے میں کسی بھی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، کوئی شک اور شبہ کی کوئی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے تنزیل الکتاب اس کو مبتدا لکھا ہے اور من رب العالمین اس کو خبر لکھا ہے کہ تنزیل الکتاب ثابت من رب العالمین یہ ہے، اور بیچ میں لا ریب فیہ یہ جملہ معترضہ کے طور پر ہے۔ لا ریب فیہ ای لا شک فیہ انہ منزل من اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے۔ ام یقولون افتراہ، بات بتا دی، دعویٰ کر دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں ام یقولون افتراہ، یہ لوگ یہ کہتے ہیں، مشرکین یہ کہتے ہیں افطرا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنایا ہے، افترا کیا ہے، گھڑا ہے۔ بل ہوا حق من ربک، ایسا نہیں ہے۔ حاکمانہ جواب قرآن دیتا ہے اور کبھی محققانہ جواب قرآن دیتا ہے، کبھی علی سبیل الاعتراف من الخصم جواب دیتا ہے، کبھی چیلنج کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیا محمد نے اپنی طرف سے گڑھا ہے تو تم بھی گڑھ کے لاؤ، تم تو شعر کہتے ہو نا، تم تو اتنے عرصے سے شعر کہتے ہو، اس نے تو کبھی بھی نہیں کہا۔ ٹھیک ہے، اگر 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں اپنی طرف سے گڑھا ہے تو لاؤ مثال۔ تو کئی پیراہے سے قرآن سمجھاتا ہے، کئی پیراہے سے اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ نہیں، یہ منزل من اللہ ہے۔ تو یہاں حاکمانہ جواب دیا، بل هو الحق من ربک، نہیں ہے ایسا، یہ پروردگار کی طرف سے حق کلام ہے، تیرے رب کی طرف سے، فریضہ آپ کا۔ اور کیوں اس کو ہم نے نازل کیا؟ لتنذر میں حکمت انزال ہے، حکمت انزال اور فریضہ پیغمبر، لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون، تاکہ آپ ڈرائیں، انذار کریں ایسی قوم کو جن کے پاس نہیں آیا، ما آتاہم من نذیر من قبلک، آپ سے پہلے قریب کے زمانے میں کوئی رسول نہیں آیا۔ یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اس سرزمین عرب میں کوئی رسول نہیں آیا۔ ٹھیک ہے جی، لعلہم یہتدون، اور انذار کی حکمت کیا ہے، کیوں آپ ڈرائیں؟ لعلہم یہتدون دین الاسلام، تاکہ دین اسلام کی طرف یہ لوگ راستہ پالیں، لعلہم یہتدون، تاکہ دین اسلام کی طرف یہ لوگ راستہ پالیں۔ بات سمجھے بھائی؟ اب پھر دلائل آگے، یہ قرآن اس پاک پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب اس رب کی وحدانیت اور قدرت کے دلائل، جب وہ نازل کرنے میں اکیلا ہے تو آگے جو خلق آ رہی ہے، اس مخلوق میں خلق اور تدبیر، ان دونوں میں وہ اکیلا ہے۔ دیکھیے گا، اللہ الذی خلق السماوات، اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں کو بنایا اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے، وما بینہما فی 6 ایام، 6 دنوں کی مقدار میں، اس کی تفصیل پہلے کئی بار آ چکے ہیں۔ ثم استوى علی العرش، اور پھر وہ عرش پر مستوی ہوا ہے۔ عرش متشابہات میں سے ہے، بس اتنا کہہ دیجئے جو اللہ کی مراد ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اللہ کے سوا، یہ ہے خاص سورہ مبارکہ کا دعویٰ، خاص مرکزی مضمون یہ ہے، یہ یاد رکھنے کا ہے۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی، کام بنانے والا، تمہاری مشکل کو حل کرنے والا، ولا شفیع، اور نہ ہی تمہارا کوئی سفارشی ہے۔ سمجھے بھائی؟ شافع قیامت میں ہوگا، شافع قیامت میں سفارش تو ہوگی، لیکن شفاعت جبری اور قہری نہیں ہے، یہ نفی ہے شفاعت جبری کی، کہ اللہ سے کوئی زبردستی منوا لے، ایسا نہیں ہوگا۔ انبیاء سفارش کریں گے، جیسے کہ سورہ نبا کے اندر ہے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی سفارش نہیں کر سکے گا مگر جس کو اللہ اجازت دے گا، اور جس کے لیے اجازت دے گا۔ یہ دونوں باتیں یاد رکھیے گا، جس کو اجازت دے گا، جس کے لیے اجازت دے گا، اس کے لیے سفارش۔
ارے بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اس کی مثال ایسے ہی سمجھ لو دنیا میں، جیسا کہ ایک آدمی ایک منصب پر حق رکھتا ہے، اس منصب پر آپ نے ایک آدمی کو نوکری پر لگانا ہے اور وہاں ویکینسیاں سمجھ لیں کہ یہ ویکینسی آئی ہے اور اس پر امیدوار 50 لوگ ہیں اور ہمیں مطلوب ہیں صرف 3 لوگ، اور 50 کے 50 کیا ہیں؟ حقدار ہیں، 50 کے 50 کے اس کی کیا ہے؟ صلاحیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب کہا جائے گا بھائی اگر کوئی آدمی کوئی سفارش آ گئی اور کوئی اچھی، اور وہ سفارش کی وجہ سے پتہ چل رہا ہے کہ ہاں اس کے اندر شرافت ہے، اس کے اندر کوئی اچھائی ہے، تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ ترجیح دی جائے گی۔ دنیا کے اندر جو سفارش ہے، اس سفارش کی صرف اتنی ہی حیثیت ہے، بس ایک آدمی مستحق ہے کسی کام کا اور آپ سفارش لکھنا چاہتے ہیں، بھائی یہ میری طرف سے یہ سفارش ہے، یہ حکم نہیں ہے، یہ حکم نہیں ہے، یہ جبر نہیں ہے، ہم سفارش نہیں کرتے، ہم زور لگاتے، ہم زبردستی کرتے۔ سفارش میں اگر اگلے والے نے ہماری بات نہ مانی تو ہم تعلق توڑ دیتے ہیں، اس کا مطلب سفارش نہیں ہے، یہ جبر ہے، یہ جبر ہے۔ سمجھ میں آ نہیں یار؟ یہ ظلم ہے بھائی، یہ ظلم ہے۔ آج افراط و تفریط میں ہم مبتلا ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے اس قسم کے حالات و واقعات آتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ پوچھتے، اللہ کے رسول یہ آپ کی جانب سے سفارش ہے یا حکم ہے؟ آپ فرماتے حکم ہے تو پورا کریں، اور آپ فرماتے سفارش ہے تو صحابی کہتے نہیں مجھے نہیں اختیار کرنی۔ ٹھیک ہے، کبھی اللہ کے رسول ناراض نہیں ہوئے کہ تو نے میری بات کیوں نہیں سنی؟ سمجھے بھائی؟ باقی آخرت میں اللہ سے کوئی جبرن سفارش کروائے ایسا نہیں ہے۔ افلا تتذکرون، تو پھر تم کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ اتنی موٹی سی بات بھی نہیں سمجھتے ہو؟ ایھا العابدون غیر اللہ، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں افلا تتذکرون ایھا العابدون غیر اللہ، اللہ کے غیر کو بندگی کرنے والوں، اللہ کی غیر کی پوجا کرنے والوں، تم کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے ہو؟ تو یہ تو ہو گیا خلق کا معاملہ۔ نزول میں اللہ وحدہ لا شریک، خلق میں اللہ وحدہ لا شریک۔ اب تدبیر میں یدبر الامر من السماء الى الارض، سارے کاموں کو آسمان سے وہی بناتا ہے، سارے کاموں کو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں ینزل القضاء، اللہ پاک تقدیر کے فیصلوں کو کرتا ہے، والقدر تقدیر کے فیصلوں کو۔ یدبر الامر من السماء الى الارض سے مراد کیا ہے؟ اللہ آسمان سے تقدیر کے فیصلے نافذ کرتا ہے۔ اور ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، اور پھر سارے کے سارے معاملات اسی ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے اس دن میں جس کی مقدار 1000 سال کے برابر ہوگی، جس کو تم شمار کرتے ہو۔ ارے سمجھے بھائی، آپ کی تدبیر میں، اللہ کی تدبیر میں آپ کا نہ کوئی وزیر ہے، نہ اللہ کا کوئی مشیر ہے، کوئی اللہ کا مشیر بھی نہیں، کوئی اللہ کا وزیر بھی نہیں ہے، اور وہ قیامت کے دن بھی سارا اختیار اسی کے پاس ہوگا۔ جیسے وہ دنیا میں مدبر ہے، قیامت کے دن بھی وہی مدبر ہے، اور اس قیامت کے دن کہ جس کی مقدار 1000 سال کے برابر ہے، کہیں 50,000 سال کے برابر بھی آیا، جیسے سورۃ المعارج میں ہے 50,000 سنۃ، اور یہاں پر 1000 سنۃ ہے، یہاں پر 1000 سال ہے۔ تو یہ لوگوں کے اعمال کی کیفیات کے اعتبار سے ہوگا۔ بعض لوگوں کو یہ 1000 سال محسوس ہوگا، بعضوں کو 50,000 سال محسوس ہوگا، اور بعضوں کو اس سے کم و بیش محسوس ہوگا، اور بعضوں کو تو ایسا لگے گا جیسا کہ عصر سے مغرب کے بیچ کا وقت ہوتا ہے، جلدی سے یہ سارا وقت گزر جائے گا۔ آپ سمجھے بھائی؟ نہیں سمجھے؟ جب بڑی مصیبت کوئی آن پڑتی ہے نا تو اس مصیبت کا وقت بڑا مشکل سے کٹتا ہے، بڑی مشکل سے کٹتا ہے، پھر سیکنڈ بھاری پڑ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ذالک عالم الغیب والشہادہ، یہ وہ ذات ہے جو پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، العزیز غلبے والا ہے، یعنی سزا دینے کی قدرت رکھتا ہے، الرحیم مہربان ہے نا اس لیے مہلت دی ہوئی ہے، الذی احسن کل شیء خلق، دوبارہ تخلیق کے موضوع کو بیان فرمایا، الذی پہلے تخلیق خلق السماوات، وہ تخلیق علوی تھی، اب تخلیق سفلی آئی ہے، نیچے کی تخلیق، الذی احسن کل شیء خلق، جس نے ہر انسان
انسان کو پیدا کیا. وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور انسان کی تخلیق کا آغاز اس نے طین سے کیا. بدأ خلق الانسان سے یہ معنی نہیں ہے کہ انسان کو سب سے پہلے بنایا، نہیں، وَبَدَأَ اور شروع کیا خلق الانسان، انسان کی تخلیق کو، من طین، گارے سے. یہاں طین سے مراد کیا ہے؟ گارا. ٹھیک ہے نا. یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ انسان کی تخلیق کے لیے جو الفاظ استعمال اللہ نے فرمائے ہیں، ایک تراب، خلقہ من تراب، مٹی سے پیدا کیا. تراب ہر مٹی کو کہتے ہیں، سوکھی مٹی کو. زمین سے مٹی اٹھائی گئی، اس کو تراب کہا. اور وہ زمین سے مٹی اٹھائی گئی مختلف رنگوں میں اور مختلف مزاجوں میں، کالے رنگ کی، سفید رنگ کی، سرخ رنگ کی مٹی اٹھائی گئی. یہ جو مختلف رنگوں کی مٹی ہے یہ انسانوں کی شکلوں کا اختلاف ہے. اور مختلف مزاجوں کی مٹی اٹھائی گئی، کچھ سخت کچھ نرم، یہ انسانوں کے مزاجوں کا اختلاف ہے. ارے سمجھے بھائی؟ تو حضرت ملک الموت علیہ السلام نے زمین سے یہ مٹی اٹھائی تھی، ٹھیک ہے، اور پھر انہی کے سپرد کر دیا تھا یہ نظام کہ روحوں کے قبض کرنے کا نظام بھی انہی کے سپرد کر دیا. پھر یہ مٹی جب اوپر گئی تو پھر اس مٹی کو گارا بنایا گیا. تراب سے پھر طین بن گئی. طین یہ دوسرا مرحلہ ہے اس کا. اور پھر تیسرا مرحلہ اس کا آیا من طین لازم. لازب کہا ہے اس کو، چکنی مٹی، سمجھے بھائی، چکناہٹ والی، یہ طین لازب. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد کہا خلق الانسان من صلصال من حمأ مسنون وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَأٍ مسنون. تو پہلا تراب تھا، پھر طین تھا دوسرا، پھر طین لازب بن گیا، اور پھر طین لازب چکنی مٹی کو، چکناہٹ والی مٹی کو پڑے 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 اس میں بدبو پیدا ہوئی، سڑاہن پیدا ہوئی. ٹھیک ہے جی. اور وہ ہو گیا مسنون، اور پھر وہ کالا اور سیاہ رنگ اس کا ہو گیا، وہ ہو گیا حما. ٹھیک ہے. تو اب یہ جب بالکل خشک ہو گئی تو اس کے بعد وہ بن گئی صلصال، بجتی مٹی. ٹھیک ہے نا. تو یہ مراحل ہیں سب کے. اس تراب پہلا مرحلہ، دوسرا طین آیا، پھر طین لازب آیا، اور پھر حما آیا، پھر مسنون آیا، پھر صلصال آیا. یہ صلصال، یہ 6 مراحل سے اس کو گزارا. اور پھر 6 مراحل سے گزارا جب صلصال ہو گئی، بجتی مٹی، جیسے ٹھیکری ہے اور جیسے کہ جناب مٹکا اور گھڑا ہے اس کی آواز آتی ہے، اس طرح سے جب یہ پتلا ہوا آدم علیہ السلام کا تو پھر اس میں روح پھونکی گئی. یہ مختلف ادوار سے اس کو گزارا گیا. اللہ قادر مطلق ہے، آنن فانن اللہ پیدا کر سکتا تھا، لیکن دنیا کا نظام سمجھایا کہ تدریج ہے. اس دنیا میں تدریج، آہستہ آہستہ سب کا کام ہوتے ہیں، جلد بازی نہ کیا کرو. ارے سمجھے بھائی، جلد بازی نہ کیا کرو. فی ستۃ ایام سے بھی یہی سمجھایا کہ دن رات کو اللہ نے بنایا ہے، اور کیا نام ہے، آسمان و زمینوں کو بنایا ہے دن، یعنی 6 دنوں کی مقدار میں. تو سمجھایا ہے کہ اس دنیا کا نظام تدریج ہے، اس میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ تو انسان کی اصل ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا اس طرح سے. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، اور فرمایا کہ پھر بنا دیا، کر دیا اس انسان کی نسل کو من سلالہ، سلالہ وہی کہتے ہیں چکنی مٹی کو، من ماء مہین، یہ جو ہر انسان کی تخلیق کا مادہ ہے اس کو کہتے ہیں مادہ قریبہ، اور مٹی مادہ بعیدہ ہے. مادہ بعیدہ دونوں کی دونوں چیزیں، مائع مہین، حقیر ذلیل پانی جس سے انسان کو پیدا کیا وہ قطرہ، مادہ منویہ نطفہ جس سے انسان کو پیدا کیا گیا. یہ میں نے عرض کیا کہ مادہ قریبہ ہے ہر انسان جس سے تخلیق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو مادہ بنتا ہے، یہ مادہ اگر اس مادے کو آپ پیچھے جائیں تو یہ مادہ خوراکوں سے بنتا ہے، غذاؤں سے بنتا ہے. غذائیں مٹی سے آتی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، ایک زمانہ ایسا تھا کہ انسان کا تذکرہ ہی نہیں تھا، ایک انسان کائنات میں بکھرا ہوا تھا. نہیں سمجھے؟ تو آج انسان جو دنیا کے اندر موجود ہیں، آج سے
400 سال پہلے، 300 سال پہلے، 200 سال پہلے اس انسان کا وجود نہیں تھا۔ جب اس کا وجود نہیں تھا تو یہ کہاں تھا؟ یہ کائنات کے ذروں میں بکھرا ہوا تھا، کچھ اجزاء اس کے گندم میں، کچھ اجزاء اس کے سبزیوں میں، کچھ اجزاء اس کے پانی میں، کچھ اجزاء اس کے گوشت میں، جو پاک پروردگار مختلف اجزاؤں سے ایک جگہ جمع کرتا ہے اور وہ نطفہ بنتا ہے، وہ باپ کی ریڑھ کی ہڈی میں آتا ہے اور پھر وہاں سے رحم مادر میں منتقل ہوتا ہے۔ وہ پاک پروردگار جو آج متفرق اجزاء سے اس انسان کو پیدا کرتا ہے، کیا وہ مرنے کے بعد دوبارہ ان متفرق اجزاء کو جمع نہیں کر سکے گا؟ نہیں سمجھے؟ اس لیے اصل تخلیق سمجھائی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ ثم سواہ، اور پھر اس کے اعضاء کو اللہ نے بنایا۔ سواہ، رحم مادر میں اس کے اعضاء بننا شروع ہوئے۔ یہ نہ ماں کو پتا نہ باپ کو پتا، رحم مادر میں اس کے اعضاء بن رہے، اس کا سر بھی بن رہا، اس کے ہاتھ بھی بن رہے اور اس کے پیر بھی بن رہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کو بنایا ہے۔ اور اس کے بعد وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور پھر اس میں اپنی روح کو پھونکا۔ یہ روح کی نسبت اپنی طرف کی ہے، یہ اضافت تشریفیہ کہلاتی ہے، یہ انسان کا شرف ہے کہ جس میں اللہ نے اپنی روح کو پھونکا۔ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور مزید وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، یہ التفات ہو گیا غیب سے خطاب کی طرف۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اور پھر اللہ نے پیدا کیا تمہارے لیے السمع، ادراکات پیدا کیے، الابصار یعنی سننے کی طاقتیں عطا فرمائی، ابصار دیکھنے کی طاقتیں عطا فرمائی، اور افئدہ کیا؟ حواس ظاہرہ، حواس باطنہ، ادراکات ظاہرہ السمع اور بصر، یہ دو ظاہری ادراک ہے۔ دیکھو حواس خمسہ ظاہرہ جو ہے نا، جن سے انسان بہت کچھ حاصل کرتا ہے، دیکھنے سے، سننے سے، سونگھنے سے، چکھنے سے، چھونے سے، یہ 5 کہلاتے ہیں حواس ظاہرہ۔ نہیں سمجھے؟ یہ 5 کیا کہلاتے ہیں؟ حواس ظاہرہ۔ لیکن ان سب میں زیادہ مؤثر ترین جو ہیں وہ کیا ہے؟ سمع اور بصر ہے۔ سمع اور بصر، اور یہ دونوں کے دونوں آلات علم ہیں۔ سمع اور بصر، انسان دوسرے سے علم کسب کرتا ہے سن کر، اور بہت ساری چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے دیکھ کر۔ تو یہ ادراکات ظاہرہ، یہ ظاہری ادراک بتائے، اور افئدہ باطنی ادراک، اس میں دل بھی آ گیا، اس میں دماغ بھی آ گیا، سمجھو بھائی، سوچ سب آ گیا اس میں۔ لیکن ان 3 چیزوں کو ذکر کیا اس لیے کہ ہدایت کا تعلق ان تینوں سے۔ نہیں سمجھے بات؟ رہبری اور ہدایت کا تعلق کس سے ہے؟ ایک تقریر آپ نے سنی اور اس آدمی کو بھی آپ نے دیکھا، اس نے جو دلائل آپ کو دکھائے وہ بھی آپ نے دیکھ لیے، اب دماغ استعمال کرو، سوچو کہ بات اس نے حق کی ہے تو قبول کر لینا چاہیے۔ تو اس لیے ان 3 حواس کو ذکر فرمایا، سمع، بصر اور افئدہ، ان 3 کو، کہ تمہیں ہدایت سمجھنے کے لیے، اللہ کی توحید اور وحدانیت کو سمجھنے کے لیے یہ 3 اعضاء تو دیے تھے نا، تو پھر کیا کرنا چاہیے تھا؟ اللہ کو ایک ماننا چاہیے تھا۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکر گزار بنتے۔ نہیں سمجھے؟ یہاں تشکرون سے مراد اللہ 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 زبان سے شکر، اللہ تیرا شکر، یہ مراد نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے، ایمان مراد ہے۔ قلیلاً، قلیلاً تقلیل کے لیے ہے، ما مزید تقلیل قلت کو پیدا کرتا ہے، ما مزدیہ تقلیل کے لیے آیا ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اب پھر بات وہی آئی، بکھرے ہوئے انسان کو منتشر تھا، کہاں؟ غذاؤں میں، سبزیوں میں، پھلوں میں، پانی میں، گوشت میں، مٹی کے ذرات میں، وہاں سے اٹھایا، رحم مادر میں لایا، رحم مادر سے پھر دنیا کے رحم میں اور دنیا کے وجود میں لایا، اور دنیا کے اندر سامنے آیا، اور پھر اس کو سمع اور بصر اور ابصار ہم نے دی ہے۔ سمع بھی دی ہے، سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت۔ تو اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اللہ کو ماننا چاہیے تھا۔ لیکن اب یہ ظالم کیا کہتا ہے؟ سنو اگلی بات سنو،
اگلی بات سنیں، یہ کیا کہتا ہے؟ وقالوا، یوں کہنے لگتے ہیں، اذا ضللنا فی الارض، جب ہم زمین میں نیست و نابود ہو جائیں گے، اور جب ہم زمین میں مٹی مٹی ہو جائیں گے، مل جائیں گے، ضللنا ہلکنا، جب ہم مر جائیں گے، وصارت عظامنا، اور ہم سب کی ہڈیاں وہ مٹی کے ساتھ مل جائیں گی، مٹی ہو جائیں گی، وصارت عظامنا ترابا، ہماری ہڈیاں مٹی بن جائیں گی، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا پھر بھی دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ بات وہی ہے نا، اول زندگی یاد دلائی، جس مالک نے اول بار پیدا کیا وہ دوبارہ بار کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، کوئی بات نہیں، یہ اپنے رب کی ملاقات کے انکاری ہیں ظالم، اس لیے ایسی بات کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تمہیں موت دے گا، تمہاری روح قبض کرے گا وہ فرشتہ، الذی وکل، جس کو مقرر کیا گیا تمہارے اوپر، ثم الی ربکم ترجعون، اور پھر تمہیں لوٹ کر آنا ہے اسی کی طرف۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمِينَ، اس میں ایک تو توحید کا بیان آ گیا، دوسرا مجرموں کا اقرار آ گیا، نمبر 2، اور تیسرا اہل جنت اور اہل جہنم کی جزاؤں اور سزاؤں کا بیان ہے۔ سمجھو بھائی؟ تو یہ یاد رکھیے گا، اقرار، یہ سمجھ لو، اقرار اور اہل ایمان کا بیان اور اہل جنت اور جہنم کا بیان آ گیا، بس۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، اب یہ آ گیا اقرار، فرمایا جس دن، اور وہ وقت آنے والا ہے تو دیکھے گا، اِذِ الْمُجْرِمُونَ، جب مجرم لوگ، اب مجرم سے مراد مشرک ہیں، علامہ خازن نے لکھا ہے کہ مراد اس سے مشرک ہے، لیکن عمومی طور پر بھی لیا جا سکتا ہے ہر قسم کا مجرم، ناکسو رؤوسہم، اپنے سروں کو نیچے کیے ہوں گے، ذلت کے مارے سر جھکے ہوئے ہوں گے، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، ربنا، اب یہ کہیں گے، یقولون ربنا، یقولون مقدر مانیں گے یہاں پر، یقولون ربنا، کہیں گے ہے ہمارے رب، ابصرنا، دیکھ لیا۔ ارے نہیں سمجھے بات؟ سمع تھی نا، پیچھے سمع دی تھی نا، سننے کی صلاحیت، اب دیکھنے کی صلاحیت، اے اللہ ان صلاحیتوں سے وہاں تو فائدہ نہیں اٹھایا، آج فائدہ اٹھا لیا ہم نے، ابصرنا، دیکھ لیے سارے عذاب، وسمعنا، اور سب کچھ سن بھی لیا، فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ لوٹا دے دنیا کی طرف، نعمل عملا صالحا، تاکہ نیک عمل کر کے آئیں، انا موقنون، ہمیں یقین ہے۔ اس کا تعلق افعدہ کے ساتھ ہے، اس کا تعلق افعدہ کے ساتھ، انا موقنون، دوسرا دنیا میں ہم نے یقین نہیں رکھا، اب یقین رکھیں گے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے ہیں، لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، نہیں سمجھے؟ معنی یہ ہے کہ اجباری ہدایت، چاند پر اجباری ہدایت ہے، سورج پر اجباری ہدایت ہے، روزانہ اس نے طلوع ہونا غروب ہونا ہے، روزانہ چاند نے گھٹنا بڑھنا ہے، روزانہ سورج نے جگہ بدل کر طلوع ہونا اور غروب ہونا ہے، یہ اس کے اوپر جبر ہے، اس نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر چارہ کار اس کا نہیں ہے۔ اگر یہی اختیار ہم انسان کے ساتھ بھی کرتے، اس کو بھی ہدایت جبرن دے دیتے، جبرن دے دیتے۔ وَلَوْ آتَيْنَا، اگر ہم چاہتے، یہ فرجعنا کے جواب میں آیا ہے، فرجعنا، گانا میں لٹا دو دنیا میں، نہیں سمجھے؟ دنیا میں کیا کر دو؟ لٹا دو، تو نیک اعمال کریں گے، تو بھائی دنیا میں لٹا کر کیا کرو گے؟ تم نیک عمل کرو گے، اختیار تو تمہارا پہلے سلب نہیں کیا تھا۔ ولو شئنا، اگر ہم چاہتے دنیا میں تم میں سے ہر ایک کو ہدایت دے دیتے، لیکن یہاں جملہ ایک محذوف مان لو، ولکن لیبلوکم، لیکن تمہارا امتحان ہے، لیکن تمہارا کیا ہے؟ امتحان ہے۔ سب کو ہدایت کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ تمہارا امتحان ہے، اختیار ہم نے تمہیں دے دیا، ہدایت کے راستے بھی واضح، شر کے راستے بھی واضح۔ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن فیصلہ میری طرف سے یہ ثابت ہو چکا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، کہ میں جہنم کو بھروں گا تمام جنوں سے اور تمام انسانوں سے، فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، لہذا بھگتو اور چکھو، بِمَا نَسِيتُمْ، جو تم بھول چکے ہو۔ نہیں سمجھے بات؟ یہ ذوق، یہ نہیں کہا فذوقوا بما نسیتم، یہ ذوق کیوں استعمال کیا؟ بات سمجھو بھائی، ذوق کیوں استعمال کیا؟ عذاب کی شدت اور ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے اور مجرمین کی ذلت کو بیان کرنے کے لیے، یہ چکھنا ہی تمہارے لیے کافی ہوگا، بھگتنا تو بہت بڑی بات ہے۔ فذوقوا بما نسیتم، اور بھگتو چکھو،
ہاں جو تم بھول چکے ہو اس دن کی ملاقات کو، انا نسیناکم، آج ہم نے بھی تمہیں بلا دیا۔ نسیان کی نسبت اللہ کی طرف جو ہوتی ہے، آج اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں بلا دیا، اللہ تو نہیں بلاتا کسی کو۔ سورہ طٰہٰ میں ہے لا یضل ربی ولا ینسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ اللہ کے لیے بھول تو نہیں ہے، انا نسیناکم، اللہ کہہ رہا آج ہم نے بلا دیا تمہیں۔ تو یاد رکھیے گا اس جگہ پر ہم ترجمہ اور معنی کرتے ہیں نتیجے کا، ترجمہ کرتے ہیں کس کا؟ نتیجے کا۔ نسیان کا نتیجہ ترک ہے، نسیان کا نتیجہ، بھول جانے کا نتیجہ کیا ہے؟ ترک ہے۔ بھائی ایک کام آپ کو بھول گیا تو آپ نے کام کو کیا کر دیا ہے؟ ترک کر دیا نا۔ تو یہاں پر ترک مراد ہے، انا نسیناکم انا ترکناکم، آج ہم نے تمہیں چھوڑ دیا۔ سمجھ میں نہیں ہے؟ چھوڑ دیا آج، انا نسیناکم، آج ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے دائم عذاب کے اندر، وذوقوا عذاب الخلد، اور دائمی عذاب بھگتو بما کنتم تعملون، انما یؤمن بآیاتنا الذین۔ اب یہ جہنمیوں کا بیان آیا تو پھر جنت والوں کا بیان بھی آ گیا، وہ بھی سن لو۔ ہاں انما یؤمن بآیاتنا الذین، بے شک ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ حصر ہے، حصر، انما حصر کے لیے آیا ہے، انما یؤمن بآیاتنا الذین، بے شک ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ، اذا ذکروا بہا، جب ان کو نصیحت کی جائے۔ اللہ کرے یہ صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، اور یہ تلاش کرو یہ صفات ہمارے اندر ہیں کہ نہیں۔ بے شک ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، آپ بھی ایمان رکھتے ہیں، میں بھی ایمان رکھتا ہوں، سب مسلمان کہتے ہیں ہم قرآن پر کیا کرتے ہیں، لیکن نشانیاں قرآن جو بیان کر رہا ہے کہ ہماری آیتوں پر ایمان کون رکھتے ہیں۔ نمبر 1، اذا ذکروا بہا خروا سجدا، جب ان کو ہماری جانب سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اس سجدے سے مراد، سجدے میں گر پڑنا، اللہ کے حکم کی اتباع کے لیے فوری تیار ہو جاتے ہیں۔ بس اللہ کا حکم آیا، ٹھیک ہے جی مان لیا، بس پردے کا حکم آیا مان لیا، جی نہیں مان رہا اللہ کا حکم ہے قبول ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ حرام ہے سامنے، اللہ کا حکم ہے کہ اس کو چھوڑ دو، بس چھوڑ دیا۔ نماز صبح اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا، بات آئی نہیں اٹھنا چاہیے، چلو جی چلے گئے۔ قربانی کا موقع آیا، جی تو نہیں چاہ رہا قربانی کرنے کا، بڑی مہنگی ہو گئی ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دینا، جھکا دینا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ ہے مسئلہ۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بہا، ہیں جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے ہماری آیتوں سے تو خروا، وہ گر پڑتے ہیں سجدے کی حالت میں، وسبحوا بحمد ربہم، اور دوسری خوبی کیا ہے، وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن ان کی تسبیح تحمید کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، گویا کہ یہ تیسرا وصف الگ ہو گیا۔ ایک تو اللہ کے حکم کے سامنے جھکتے ہیں، دوسرا اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ جو تو نے ہمیں حکم دیا ہے یہ عدل پر مبنی ہے، اور بحمد ربہم، اے اللہ تیری حمد ہے، وہم لا یستکبرون، اور چوتھی خوبی ان کی یہ ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے، عاجزی اختیار کرتے، اور پانچویں خوبی ہے تتجافا جنوبہم۔ یہ خوبیاں تلاش کرو اپنے اندر بھائی، تتجافا جنوبہم، پر فرمایا ان کے پہلو جدا رہتے ہیں، تتجافا جدا رہتے ہیں، جنوبہم ان کے پہلو، عن المضاجع، کس سے؟ بستروں سے، یدعون ربہم، اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوفا وطمعا، خوف رکھتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے، اور چھٹی خوبی ہے ومما رزقناہم ينفقون، اور وہ ہمارے جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ 6 خوبیاں ہیں ہماری آیات پر ایمان رکھنے والوں کی، 6 نشانیاں ہیں ہماری آیات پر ایمان رکھنے والوں کی 6 نشانیاں۔ اللہ کرے یہ 6 نشانیاں ہمارے اندر آ جائیں، نہیں ہیں تو فکر کرے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، ان کو کیا ملے گا نہیں کوئی نفس جانتا، کیا ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کیا مخفی رکھا ہے، من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک ان کو کیا اللہ دے گا، جزاء بما كانوا يعملون،
جوزو جزاءً فعل مقدر ہے مفعول مطلق اس کے لیے، جزاءً بما كانوا يعملون یہ بدلہ ہے ان کا جو وہ اعمال کرتے تھے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، تقابل آیا ہے، تقابل۔ بھلا یہ بتاؤ افمن کان مؤمنا، دونوں فریقوں کا حال آپ کو پتہ چل گیا، نافرمانوں کا بھی فرما برداروں کا بھی۔ اب بتاؤ افمن کان مؤمنا، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، کمن کان فاسقا، کیا یہ فاسق اور کافر کی طرح ہو سکتا ہے؟ فاسق سے مراد کمن کان خارجا عن اطاعت اللہ، جو اللہ کی اطاعت سے نکلنے والا ہے۔ لا یستوون، نہیں دونوں برابر ہو سکتے، نہ حالن نہ معالن۔ کیا مطلب؟ نہ ابھی برابر ہیں نہ آئندہ برابر ہوں گے، نہ ابھی دنیا میں برابر ہیں نہ آخرت میں برابر ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے دنیا میں تم دیکھ رہے ہو اللہ کے نافرمان کے پاس مال زیادہ ہے، اللہ کی قدر و منزلت اللہ کے یہاں نہ اس مال کی کوئی قدر و قیمت ہے نہ مال والوں کی کوئی قدر و منزلت ہے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب بتایا کہ ہم آپ کو بتائیں فرق کیا ہے، فرق کیا ہے۔ اما الذین آمنوا، یعنی مومن اور فاسق برابر نہیں ہے، اس لیے کہ اما الذین آمنوا، ایمان وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، فلہم جنات المأویٰ، ان کے لیے ہمیشہ والا ٹھکانہ ہے، نزلا بما كانوا يعملون، اور ان کے اعمال پر مہمان نوازی کی جائے گی، نزلا مہمان نوازی۔ واما الذين فسقوا، اوہو جنہوں نے فسق کیا، فسقوا ای خرجوا عن اطاعت اللہ، اللہ کی اطاعت سے نکلے، فمأواہم النار، ان کا ٹھکانہ تو کیا ہے؟ جہنم ہے۔ مزید کیا ہوگا؟ کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، جنت والے دیکھو اس کے لیے کیا لفظ استعمال فرمایا؟ جنات المأوا، مأوا کا معنی ہمیشہ رہنے کی جگہ، وہاں نکلنے کا تصور نہیں ہے۔ اور یہاں پر کیا فرمایا؟ فمأواہم النار، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کا ٹھکانہ نار ہے، دوزخ ہے، وہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ جب کوشش کریں گے، کلما ارادوا ان یخرجوا منہا اعیدوا فیہا، اور جب بھی نکلیں گے اس میں سے، کلما ارادو جب بھی ارادہ کریں گے، ان یخرجوا منہا اس سے نکلیں، اعیدوا فیہا وہ لوٹا دیے جائیں گے واپس، وقیل لہم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، اور کہا جائے گا ذوقوا بھگتو عذاب النار، وہ دوزخ کا عذاب ہے جی، الذی کنتم بہ تکذبون، جس کو تم کیا کرتے تھے؟ جھٹلایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، ایک سوال ہے، پتہ نہیں لیکن سوال آپ سب کو سمجھ میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ نہیں سمجھ میں آئے گا تو پھر مزہ نہیں آئے گا، بہرحال چلو میں دہرا دیتا ہوں، اور یہ انس کو شاید سمجھ میں آ جائے تو اچھی بات ہے۔ ہاں، سورہ سبا کے اندر یہ آیت ہے، اور فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، آیت نمبر 42 ہے، اور وہاں کے الفاظ اور ان الفاظ میں ذرا غور کرو۔ وَنَقُولُ، یہ عربی سے مناسبت رکھنے والوں کو بڑا دلچسپ لگے گا یہ۔ وَنَقُولُ، اور اس دن ہم کہیں گے، لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ، یہاں پر یہ صفت ہے التی، کس کی؟ النار کی، اور یہ جو سورہ سجدہ چل رہی ہے اس میں صفت ہے کس کی؟ الذی مذکر آیا ہے، یہ صفت عذاب کی ہے، مضاف کی صفت ہے، اور وہاں سبا میں مضاف الیہ کی صفت ہے۔ سوال سمجھ میں آیا؟ بھائی سورہ سجدہ میں ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، چکھو عذاب، ٹھیک ہے جی، النار دوزخ کا، الذی وہ عذاب، یہ الذی صفت کس کی ہے؟ عذاب کی، وہ عذاب جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ اور یہاں پر کیا فرمایا؟ ذوقوا عذاب النار، بھگتو وہ عذاب، چکھو النار دوزخ کا عذاب، کون سی دوزخ؟ التی کنتم بہا تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ سمجھ میں آیا؟ کیا آیا؟ نہیں، ایک میں آگ کو جھٹلاتے تھے اور ایک میں کہا عذاب کو جھٹلاتے تھے، یہ ہے بات۔ چلو سورت کو پورا کر لیتے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی، سوال مشکل ہے، اس لیے اگلے جمعے تک موقع ہے، اگلے اتوار
اگلا اتوار قربانی ہے، لے تو گوشت کھا کے تو پھر تو زیادہ آ ہی جائے گا نا جلدی، 15 دن کے بعد سے. چلو کوئی بات نہیں، بتا دوں گا بعد میں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم، اور ہم ضرور بضرور چکھائیں گے، من العذاب الادنیٰ، اس دنیا میں ہم چکھاتے ہیں تمہیں تھوڑا سا عذاب، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے، لعلہم یرجعون، تاکہ تم واپس آ جاؤ. بھائی یہ دنیا میں عذاب جو آتے ہیں نا، یہ مہنگائی آنا، یہ عذابوں کا تسلسل آنا، یہ حکمرانوں کا ظلم آنا، یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ تم واپس آ جاؤ. یہ عذاب اللہ کی جانب سے اہل ایمان پر اہانت کے لیے، توہین تذلیل کے لیے نہیں ہوتا ہے، یہ ان کو واپس لانے کے لیے ہوتا ہے. سمجھے بھائی؟ لیکن اگلی بات بڑی خطرناک ہے، بڑی خطرناک ہے، سنیے گا. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ. اچھا، بڑا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کو نصیحت کی گئی ہے بآیات ربی، اپنے پروردگار کی نشانیوں اور آیات اور احکام کے ذریعے سے نصیحت کی گئی ہے، ثم اعرض عنہا، ساری نصیحتیں سن کر پھر کیا کرتا ہے؟ منہ موڑ لیتا ہے. یہ بڑا کیا ہے بولو؟ ظالم ہے. ایک آدمی کہے کہ نہیں میں نے تو کوئی ظلم نہیں کیا، میں نے تو کبھی کسی کو مارا ہی نہیں ہے، تھپڑ بھی نہیں مارا ہے، کسی کو گالی بھی نہیں دی ہے، میں نے کیا ظلم کیا ہے؟ ارے ظالم، اللہ کے احکام سے اعراض کرنا اس سے بڑا کیا ظلم ہے؟ ہاں تو پھر سنو، انا من المجرمین منتقمون، ایسے مجرموں سے ہم کیا کریں گے؟ انتقام لیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ. اب اس کا تعلق ابتدائی کلام کے ساتھ ہے. دیکھو شروع میں کیا آیا تھا؟ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. یہ کتاب اس پاک پروردگار کی طرف سے جو سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور یہ کتاب جیسے تمہارے اوپر آئی اور لوگ شک کرتے ہیں، اسی طرح سے موسیٰ پر بھی کتاب آئی ہے، اس میں بھی شک کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ. لہذا اے نبی آپ ذرہ ادنا سا بھی کوئی تردد نہ کیجئے گا، من لقائه، اس کتاب کے موسیٰ علیہ السلام کے ملنے کے حوالے سے کہ موسیٰ کو دی ہے. وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور ہم نے اس کتاب کو ہدایت کا ذریعہ بنایا بنی اسرائیل کے لیے. وجعلنا منہم ائمۃ، اور بنی اسرائیل میں ہم نے بہت سارے مقتدا بنائے. ائمۃ مقتدا، انبیاء پیدا کیے ہیں. یہدون بامرنا، جو ہمارے فریضے کو، ہمارے احکام کی طرف رہنمائی کرتے تھے. اور لما صبروا، اور مزید یہ کہ جب انہوں نے صبر کیا. کیا مطلب؟ کہ صبر، مصائب جھیلتے رہے اور احکام پہنچاتے رہے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ان کو ہماری نشانیوں پر یقین تھا. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تیرا پروردگار فیصلہ کرے گا قیامت کے دن. فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جس میں یہ اختلاف رکھتے ہیں. أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا، کیا یہ کافی نہیں ہے ان کے لیے؟ اولم یہدی، یہدی کا فائل جو ہے نا، یہ کم اہلکنا جملہ اس کے لیے فائل بن رہا ہے. اولم یہدی، کیا کافی نہیں ہے ان کے لیے؟ کیا چیز؟ کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کتنی بستیاں ہم نے پہلے ہلاک کی. سمجھے بھائی؟ بغیر بتاویل مفرد کے جملہ فائل بنتا ہے، یہ یہاں ہے. کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کہ کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا. یمشون فی مساکنہم، یہ اہل مکہ چلتے ہیں ان کے کھنڈرات میں. یمشونا، جب یہ شام کا سفر کرتے ہیں نا تو یہ راستے میں بستیاں پڑتی ہیں ان کی نا. اور جناب یمن کا سفر کرتے ہیں تو راستے میں بستیاں پڑتی ہیں، قوم عاد اور سمود کی بستیاں راستے میں پڑتی ہیں. اور شام کی طرف کا سفر کرتے ہیں، قوم لوط کی بستیاں راستے میں پڑتی ہیں ان کے. ان فی ذلک لآیات، اس میں نشانیاں ہیں. افلا یسمعون، اتنے سارے قصے گزشتہ امتوں کے سن کر بھی نہیں سنتے ہو. اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاکل منه انعامهم وانفسهم افلا یبصرون. یہ قیامت کے ثبوت پر دلیل ہے. اولم یروا، کیا یہ نہیں جانتے؟ انا نسوق الماء، ہم پانی کو کھینچ کر لاتے ہیں بادلوں سے، نہروں سے، الى الارض، زمین کی طرف، الجرز، سخت بنجر زمین کی طرف،
الجرز بنجر زمین کی طرف. پھر کیا کرتے ہیں؟ فنخرج به زرعا، اور پھر اس زمین سے ہم نکالتے ہیں کھیتی کو. تاکل منه انعامهم وانفسهم، جس سے ان کی چوپائی بھی کھاتے ہیں اور یہ خود بھی کھاتے ہیں. تو جو پاک پروردگار اس بنجر زمین سے سبزہ اگا سکتا ہے وہ قیامت کے دن تمہیں بھی اٹھا سکتا ہے. یہ دلیل ہے. افلا یبصرون، اس نمونے کو نہیں دیکھتے؟ اس نمونے کو نہیں دیکھتے؟ بعض موت مرنے کے بعد کی دلیل ان کو نہیں پتہ؟ نہیں سمجھے؟ یہ روزانہ منظر نہیں دیکھتے کہ جو پاک پروردگار بنجر زمین سے سبزہ اگاتا ہے، کیا وہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اگائے گا، دوبارہ نہیں زندہ کرے گا؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اچھا بتائیے، یہ سوال کرتے ہیں استہزاءً، مذاق اڑاتے ہوئے کہ کب ہے وہ فیصلے کا دن اگر آپ سچے ہو اے مسلمانوں. قل، کہہ دیجئے، یوم الفتح، اچھا تمہیں انتظار ہے اس کا، مصیبت کا دن آنے والا ہے. لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، کافروں کا ایمان اس دن انہیں فائدہ نہیں دے گا. ولا هم ينظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی. اگر تمہیں اس دن کا انتظار ہے نا تو اس دن پھر تمہارا ایمان فائدہ نہیں دے گا. کیا مطلب؟ اس دن تو تم کہو گے ابصرنا و سمعنا، اس کے ساتھ تعلق ہے. ابصرنا و سمعنا، ہم نے دیکھ لیا، مان لیا. انا موقنون، یقین بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن آج تمہیں ایمان فائدہ نہیں دے گا. وہم لا ينظرون، اور نہ مہلت دیے جائیں گے. فاعرض عنہم وانتظر انہم منتظرون. یہ تسلی ہے اے نبی، بحث مباحثے میں نہ پڑیے، بس آپ ان سے اعراض کیجئے. وانتظر، آپ انتظار کیجئے ان کی تباہی کا. انہم منتظرون، جس طرح سے وہ منتظر ہیں، آپ کے ہلاک ہونے کے منتظر ہیں، اس طرح سے آپ بھی انتظار کریں، وقت آنے والا ہے ان کی تباہی کا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ امتی اجمعین. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من الکافرین. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللہم حبب لنا الایمان وزینہ فی قلوبنا. اللہم کرہ لنا الکفر والفسوق والعصیان. اللہم اجعلنا من الراشدین. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنا مما نسینا وعلمنا مما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النہار واجعلہ لنا حجة یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم.